لیے صحابہ کرام کو یہ راستہ دکھلایا گیا تھا کہ اللہ کے سامنے عمل پیش کرو، اللہ کے سامنے عمل پیش کرو، اللہ یہ میرا عمل ہے، تیری یہ تیرا وعدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ 3 آدمی جو غار میں پھنسے تھے، وہ 3 آدمی جو غار میں پھنسے تھے، ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کیا۔ ان واقعات سے پچھلی تاریخیں بتانا مقصود نہیں ہے۔ آج کل لوگوں کا مزاج ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں جی وہ تو صحابی تھے، ہو گیا، ہم تو صحابی نہیں ہیں۔ ہاں جی وہ تو نبی تھے، ان کے ساتھ ہو گیا، ہم تو نبی نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں، اللہ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایمان والوں کی مدد قیامت تک ایسے کریں گے جیسے ہم نے مدد نبیوں کی ہے۔ نبی کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر، صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی کی دعا پر ظاہر کے خلاف ہوا، یہ سمجھانے کے لیے کہ مدد اور نصرت کسی زمانے کے ساتھ نہیں ہے، مومن کے عمل کے ساتھ ہے، قیامت تک کے لیے۔ مدد زمانے کے ساتھ نہیں ہے۔ پچھلے انبیاء اور پچھلے صحابہ کرام کے واقعات وہ قیامت تک آنے والی امت کو مدد کے ضابطے بتانے کے لیے، یہ دیکھو مدد کے ضابطے یہ ہیں، دیکھو یہ مدد کے ضابطے ہیں۔ یہ نہیں لوگ اولیاء کے واقعات سنتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کہ اولیاء کے واقعات اولیاء کے تعارف کے لیے ہیں، صحابہ کی غیبی مددیں وہ صحابہ کے تعارف کے لیے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اولیاء کی کرامتیں اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، صحابہ کی مددیں صحابہ کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کی غیبی مددیں صحابہ کے عمل کی قوت کو بتلانے کے لیے ہیں کہ ایک قیامت تک ہمارے ایمان والو، اگر تم نے عمل کو یوں مقدم کیا اور تم نے عمل پر اللہ سے یہ امید رکھی تو اللہ تمہارے ساتھ، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ، ایک مومن کے ساتھ اللہ کی اتنی مدد ہوگی جتنی 10 صحابہ کے ساتھ۔ ایک مومن کا اتنا اجر ملے گا جتنا 50 صحابہ کو ملے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی اس پر، صحابہ نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے بعد آنے والے ایک مومن کو 50 کے برابر اجر ملے گا، یہ 50 کون، ہم میں سے یا ان میں سے؟ فرمایا نہیں، تم میں سے 50 صحابہ کے برابر ایک مومن کو اجر ملے گا۔ میرے دوستو عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صحابہ اکرام کو اعمال پر اٹھایا۔ میں نے عرض کیا کہ عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے یہ واقعات ہیں۔ وہ 3 آدمی جو غار میں داخل ہوئے اور چٹان نے راستہ بند کر دیا، یہاں موت کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا، یہ نہیں کہ حکام ہٹا دیتے چٹان۔ آج کل مسلمان بیچارے جن حالات کے شکار ہیں، اب بھی یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ چاہ لیں گے تو ہمارا بھلا ہوگا، ہے یہ چاہ لیں گے ہمارا بھلا ہوگا۔ اللہ تو فرما رہے ہیں تمہارا مولا ہے، ان کا کوئی مولا نہیں ہے، اور ہم اللہ کے غیر میں اپنی کامیابی کو کی امید کر کے بیٹھے۔ جی ہاں، صحابہ کا نعرہ ہے یہ، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا کوئی مولا نہیں ہے، ہمارا مولا اللہ ہے، ہمارا کوئی مولا نہیں ہے، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ جی ہاں، میں نے عرض کیا کہ عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے جب چٹان نے راستہ بند کر دیا اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور موت کے سوا اور کچھ نہیں سامنے، تو کہا کہ بس اس چٹان سے نکلنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ اللہ کے سامنے وہ عمل پیش کرو جو اعمال تم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے۔ ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا، ایک نے معاملات میں احسان کا، ایک نے معاشرے میں احسان کا، ایک نے اخلاق میں احسان کا۔ اللہ نے چٹان کو عمل پر ہٹایا، یہ بھی نہیں کہا اے اللہ فرشتوں کو بھیج اس کو ہٹائے، اس لیے کہ انبیاء نے بھی کبھی ملائکہ کو طلب نہیں کیا مدد کے لیے،
ہم تو نہ جانے کتنی شکلوں کو پکار رہے ہیں اپنی مدد کے لیے، ہم تو نہ جانے کتنی شکلوں کو پکارے اپنی مدد کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام نے کبھی فرشتوں کو بھی نہیں پکارا اپنی مدد کے لیے۔ وہ تو عجیب بات یہ ہے کہ اگر مسلمان عمل کو بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرے، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اسباب بنا کر پکارتے ہیں۔ ہمارے اور صحابہ کے پکارنے میں فرق ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے صحابہ کے اللہ کو پکارنے میں فرق ہے۔ ہم پکارتے ہیں اللہ کو اسباب بنا کر، اے اللہ یہ دکان ہے تو نفع دے دے، یہ زمیندارہ ہے تو غلہ دے دے، اے اللہ یہ حاکم ہے تو اس کے دل میں ڈال دے یہ ہمارے ساتھ یہ کر دے، اے اللہ وکیل کے دل میں ڈال دے کہ مجھے مقدمے میں کامیاب کر دے، اے اللہ وزیر کے دل میں ڈال دے کہ یہ میرا کام کر دے، اے اللہ صدر کے دل میں ڈال دے کہ یہ ہمارا کام کر دے، اے اللہ ڈاکٹر کے دل میں ڈال دے کہ یہ ہمارا علاج کر دے۔ سوچو تو صحیح، مسنون دعا ہے، مسنون دعا ہے اللہم اکفناہم بما شئت۔ اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم ساری ظاہری شکلوں کا انکار کر کے تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تو جس طرح چاہے ہماری مدد کر، تو جس طرح چاہے۔ سنو تو صحیح، ساری مخلوق میں اور سارے ملائکہ میں سب سے بڑی مخلوق جبرائیل۔ ابراہیم علیہ السلام نے مدد کے لیے جبرائیل کو طلب نہیں کیا، جبرائیل نے خود تقاضا کیا کہ اللہ تیرا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا، مجھے بھیج۔ اللہ نے بھیجا مدد کے لیے نہیں، مدد کے لیے نہیں، امتحان کے لیے، مدد کے لیے نہیں۔ اگر ان سے مدد لیں تو پھر آپ ہمارے دوست نہیں۔ جی ہاں، خلیل اللہ کا کیا مطلب؟ آپ دیکھیے، آپ ذرا سا دنیا میں آپ کو سوچ لیجئے، آپ کا کوئی دوست ہے وزیر، اور وہ کیا کہ آپ کا کام میں کروں گا، اور آپ وزیر کے ہوتے ہوئے کسی اور سے کام کریں، اپنی حاجت کو کہیں، آپ کا دوست برداشت کرے گا؟ بولو تو صحیح، کسے برداشت کرے گا کہ نہیں میں آپ کا دوست ہوں؟ اللہ سے دوستی ہے تو پھر جبرائیل سے مدد لینے کا مطلب ہے؟ جبرائیل آئے مدد کے لیے، فرمایا ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی حاجت نہیں، اما الیک فلا، کہ میرے ساتھ یہ سمندروں کا فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں سارا پانی کا نظام ہے، میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں سارے پہاڑوں کا نظام ہے، چاہے اس پہاڑ پر آپ کو رکھا ہے اس میں ڈالنے کے لیے آگ میں، اس پہاڑ کو اٹھا کر لے جاویں، چاہیں تو ہم پانی کا بہاؤ لاویں اس آگ کو بہا کر لے جاویں، اما الیہ، ہمیں آپ سے، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ سے لینا، اللہ سے لینا جب فرشتوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا تو اللہ سے لینا کائنات میں ان حکام کے راستے سے، وزیر کے راستے سے، سبب کے راستے سے، تجارت زراعت کے راستے سے لینا کیسے کامیابی، کیسے کامیابی لاوے گا؟ جب اللہ سے ملائکہ کے ذریعے لینا بھی، اللہ سے ملائکہ کے ذریعے لینا بھی اللہ سے لینا نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعا ہے اللہم اکفناہم بما شئت، یہ دعا نہیں ہے کہ اللہ فلاں فرشتے کے ذریعے مدد کر دے۔ آپ جانتے ہیں وہ قلی جس کو ڈاکو نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دیں، 2 رکعت نماز پڑھی،